وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو، اپنے امتیوں کو مثال سنائیے کہ دنیا کی زندگی جس کو اتنا لمبا سمجھ کے بیٹھے ہیں اور جس پر اتنا بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں اور جس بھروسے کی وجہ سے پھر اتنے زیادہ اپنے اندر میل اور قدورتیں لے کے بیٹھے ہیں اللہ کے بندوں کے لیے، تو انہیں بتائیے تو صحیح کہ اس دنیا کی مثال ہے کیسی۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ۔ سب سے پہلے یہاں مثال ہے کہ دنیا کی زندگی پانی کی طرح ہے، کما انزل اللہ من، جو پانی اللہ تعالیٰ آسمان سے اتارتا ہے اس پانی کی طرح ہے۔ ویسے تو پانی کا پورا پروسیس ہے جو اس مثال میں بیان کیا گیا ہے، لیکن ڈائریکٹلی مثال کا تعلق پانی کے ساتھ۔ آپ خود سوچیں کہ پانی کی پہلی صفت کیا ہے؟ پانی کسی ایک حالت میں نہیں رہتا، پانی بہہ رہا ہے، پانی مسلسل بہہ رہا ہے، اور جو آسمان سے اترتا ہے پانی تو ہے لیکن کچھ دیر بعد وہ جذب ہو گیا، زمین میں ختم ہو گیا۔ تو انسان بھی اسی طرح ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے آیا ہے، من تراب، اور پھر کہاں جا رہا ہے؟ وفیہا نعیدکم، اسی مٹی میں پلٹ کے جانا ہے۔ تو وہ آسمان سے اترا پانی جو گیا بھی زمین سے ہی گیا تھا، یعنی بخارات کے ذریعے، جیسے قرآن کریم میں دیگر مقامات میں ذکر فرمایا ہے، اور سائنس بھی کہتی ہے کہ یہیں سے جاتا ہے پانی پھر پلٹتا ہے، تو لہٰذا جہاں سے گیا تھا پانی وہیں پلٹا ہے۔ تو منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اور پھر جذب ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تو اتنا وجود ہے انسان کا جیسے اس پانی کا وجود۔ انزل اللہ من السماء فاختلط به نبات الارض، فرمایا جب زمین میں آتا ہے تو ہر قسم کے پھر اللہ تعالیٰ سبزے اگا دیتا ہے۔ یہ مثال ہے دنیا کی زندگی کی، نبات الارض ہر قسم کے، فاختلط به نبات الارض فاصبح حشیما تذروه الرياح، فرمایا وہ جو سبزہ اگتا ہے کچھ دیر بعد، کچھ دن بعد وہ سبزہ جو ہے خشک ہو جاتا ہے، خشک ہو کے پھر جو ہوائیں ہیں، ہوائیں اسے اڑائے پھرتی ہیں، تذروه الرياح، ہواؤں نے ان خس و خاشاک کو اپنے آگے لگایا ہوتا ہے۔ سب یہ جو آپ کو اڑتے پتے نظر آتے ہیں درختوں کے، فرمایا یہ وہی سبز پتے ہیں جو کچھ عرصہ پہلے یا کچھ دن پہلے اپنے اصل کے ساتھ، اپنے درخت کے ساتھ بڑے مضبوط تھے، لیکن خشک ہو گئے، اور اب ہلکی سی آندھی اور ہلکی سی جو ہوا ہے اس کے ہاتھوں میں بھی یہ کبھی اس دیوار پہ لگتے ہیں، کبھی اس دیوار پہ لگتے ہیں۔ فرمایا یہ دنیا کی زندگی ہے، اس کی مثال ہے، بس اتنی دیر کی زندگی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ جو مال ہیں، یہ جو بیٹے ہیں جن پہ انسان کو فخر ہے، فرمایا زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہیں۔ اور جو زندگی ایک پل کے لیے ہے اس کی زینتیں کتنے دن رہیں گی؟ دنیا متاع غرور ہے، ایک پل ہے۔ قرآن کریم خود بار بار کہتا ہے کہ قیامت کے دن انسان خود کہے گا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، جب پوچھا جائے گا کتنے دن ٹھہرے ہو تو کہے گا انسان کہ میں تو دن کا ایک لحظہ ٹھہرا۔ تو جو ان پوری زندگی 70-80 سال انسان کو دن کا ایک لحظہ، یا کانہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، ایک شام یا ایک دوپہر ہم نے زندگی کے گزارے تھے، بس اس سے زیادہ تو کچھ یاد نہیں۔ تو اس طرح اتنی مختصر زندگی جو ہے قرآن کریم فرماتا ہے اس کی زینت کتنے دن ہوگی؟ یہ دنیا کی زندگی کی مثال ہے۔ فرمایا بیٹے بھی، مال بھی، یہ دنیا کی زندگی ہے، انسان کا گھر ہو، کوٹھیاں ہوں، یہ استعمال کی چیزیں ہیں، استعمال کریں اور بس آگے بڑھیں۔ جیسے پانی ہے تو پانی کے ساتھ محبتیں نہیں پالی جاتی، پانی پینے کے لیے ہے یا پانی زمین کو سیراب کرنے کے لیے، اپنا کام کریں اور آگے چلتے بنیں۔ اس لیے جو دنیا مزرعۃ الاخرہ فرمایا گیا ہے، اگرچہ وہ حدیث پاک نہیں لیکن ایک قول ہے، منسوب ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، لیکن حدیث صحیح نہیں، اس میں ضعف کا قول بھی ہے لیکن اس کے وضع کا قول بھی ہے۔ تو بہرحال ایک وائز سینگ تو ہے، یعنی جس کو ہم قول ذری کہتے ہیں، ایک قول ذری تو ہے کہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے، اور یہ قرآنی آیات کا بالکل خلاصہ ہے یہ بات ارشاد کہ کیونکہ کھیتی کون سی ہوتی ہے؟ جہاں انسان اپنی فصل کاشت کرتا ہے، بوتا ہے، اور پھر اس کی پروڈیوس اور پیداوار لیتا ہے۔ تو یہ میری زندگی یہی ہے جس سے میں نے آخرت کی ابدی زندگی کی کامیابی حاصل کرنی۔ یہ زندگی مختصر صحیح، لیکن مختصر زندگی ابدی زندگی کے لیے گویا ڈیسائسو ہے، یہ فیصلہ کن ہے۔ یہ میرے 60-70 سال جن میں سے ایکٹیو لائف کے یا میچیور لائف کے یا شعور والی زندگی کے 40 سال سمجھ لیں، بچپنا بھی نکال لیں اور بڑھاپے کی کمزوریاں اور پریشانیاں بھی نکال دیں، تو یہ جو 30-40 سال ہیں، یہ 30-40 سال وہ جو صدیوں کی زندگی ہے، اللہ فرماتا ہے خالدین فیہا ابدا،
ان صدیوں اور بلکہ لاکھوں صدیوں کی زندگی کی کامیابی انہی چند سالوں پر محیط ہے، لہٰذا اس مختصر زندگی کو غیر اہم بھی نہ سمجھے کہ یہ چند لمحے جو ہیں یہ میرے لیے کتنی کامیابی کے فیصلے کر سکتے ہیں۔ اور خصوصاً جو توبہ کی آیات ہیں یا توبہ کی جو احادیث ہیں وہ کتنی وضاحت سے کہتی ہیں کہ اگر کوئی موت سے پہلے توبہ، معلوم یغرغر حدیث پاک میں، جب تک غرغرہ موت انسان پر سکرات الموت طاری نہیں ہوتے اس وقت تک اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کی زندگی چاہے 80 سال کے گناہ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ صرف گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، پچھلے سارے گناہ اللہ نیکیوں میں بدل دے گا۔ جس کے سامنے اتنے کامیابیوں کے زینے اور میدان کشادہ ہوں، وہ شخص بھی اگر ناکامی کا فیصلہ کرے تو اس سے زیادہ بھولا کون ہوگا۔ تو اس لیے ایک طرف مختصر زندگی ہے، اس وجہ سے مختصر کہا گیا کہ اس پر کوئی بھروسہ نہ کرے، لیکن دوسری طرف اللہ فرماتا ہے یہ مختصر تو ہے لیکن یہ غیر اہم بھی نہیں، ایک لمحہ جو ہے وہ آپ کو صدیوں کی کامیابیوں بھی عطا فرما سکتا ہے جو آخرت کی صورت ہے۔ تو قرآن کریم فرماتا ہے والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ باقیات الصالحات کیا ہے؟ ہمیشہ رہنے والی نیکیاں، اس میں احادیث میں اس کی تفصیل ہے۔ باقیات الصالحات سے مراد 5 نمازیں ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورج کے ساتھ جوڑا ہے، نمازوں کی صورت میں ہم پورا اس کلاک ٹائم کے ساتھ آور کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یعنی سورج کے ساتھ ہی ساری نمازیں ہیں، رات آتی ہے دن آتا ہے تو اسی کے ساتھ ہی نمازوں کے اوقات ہیں، کبھی دوپہر کی نماز کہا گیا حین تظہرون، کبھی تمسون شام کا کہا گیا، کبھی تصبحون صبح کا کہا گیا، کبھی طلوع شمس زوال شمس کے ساتھ نماز کو جوڑا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی گردش شمسی کے ساتھ انسان کو جوڑا ہے نمازوں کی صورت میں۔ ویسے چاند سے ہم جڑے ہیں، باقی عبادات جو جیسے روزے وغیرہ ہیں اس صورت میں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے ساتھ جو جوڑا یہ باقیات الصالحات ہے۔ جو نمازیں پڑھتا ہے اللہ فرماتا ہے یہ اصل چیز ہے، یہ وہ خیر ہے جو آپ کے لیے بہترین امید کا ذریعہ، اس سے امید لگائیے کہ اس کی وجہ سے اس زندگی میں آپ کو کامیابیاں ملیں گی جو زندگی ختم ہونے والی نہیں، جس کا کوئی اختتام نہیں ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، یوم خلود ہے۔ اور دوسرا باقیات الصالحات کا حدیث مبارکہ میں ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر، وہ کسی صورت میں بھی ہو، خصوصاً وہ جو تیسرا کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے اذکار میں سے سب سے کامل ذکر ہے، کیونکہ ذکر کی ہر صورت اور ہر حالت اور ہر رنگ اس کلمے میں موجود ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ باقیات الصالحات ہے، اللہ کا ذکر جس شخص نے کیا یہ ذکر جو ہے ہمیشہ کام آنے والا ہے۔ تو ان آیات میں یہ ابتدائی آیات ہیں، انشاءاللہ زندگی باقی تو اگلے جمعۃ المبارک پہ اس کو جاری رکھیں گے۔ تو یہ باقیات الصالحات ہیں، انسان کی نمازیں اور اللہ کا ذکر، اور پھر جیسے دیگر آیات میں اور حدیث میں پھر ارشاد گرامی ہے کہ اسلام کے 2 حصے ہیں، ایک التعظیم لامر اللہ اور دوسرا والشفقۃ علی خلق اللہ۔ 2 حصے ہیں، ایک اللہ کے حکم کی عزت کرنا، یعنی اگر میں نے نماز نہیں پڑھی تو جو میں نے حکم عدولی کی ہے وہ ایک طرف، لیکن میں نے اللہ کے حکم کی اس کو ہلکا سمجھا ہے۔ سب سے بڑی بے ادبی یہ ہے، سب سے بڑی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جسارت یہ ہے کہ اس نے حکم فرمایا ہو اور انسان اس پر عمل نہ کرے۔ آپ خود سوچیں، اللہ کی تعظیم یہ ہے کہ اس کی بات مانی جائے۔